اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت رسول عربی، مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ، ناشر ادارۃ الاویس لاہور، صفحہ نمبر 49، 50، 51، 52۔ بتوں پر عموماً حیوانات کا خون بہایا جاتا تھا، مگر بعض دفعہ انسان کو بھی ذبح کر دیتے تھے۔ اس سے پہلے کلپ میں ہم نے یہ سنا کہ پورے دنیا میں جہاں جہاں وہ بت نصب تھے، ان بت کے نام کیا تھے، کون سا قبیلہ اس بت کو پوجتا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی۔ تو ان بتوں پر حیوانات کا خون بہایا جاتا تھا، مگر بعض دفعہ انسان کو بھی ذبح کر دیتے تھے۔ جاہلیت کی یہ انتہا تھی۔ چنانچہ نیلوس ایک قسم کی قربانی کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حجاز کے وحشیوں کے ہاں دیوتا کی کوئی صورت نہ تھی، صرف ان پتھروں کو ایک قربان گاہ میں جمع دیا جاتا تھا اور اس پر وہ ستارہ صبح زہرا کے لیے کوئی انسان یا سفید اونٹ بڑی جلدی سے ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ قربانی طلوع آفتاب کے وقت ہوتی تھی کہ وہ ستارہ اس عمل میں پیش نظر رہے۔ وہ اس مقام تبرک کے گرد بھجن گاتے ہوئے 3 بار طواف کرتے، تب سردار قوم یا بوڑھا پجاری اس بھینٹ پر پہلا وار کرتا اور اس کا کچھ خون پیتا۔ اس کے بعد حاضرین کود پڑتے اور جانور کو کچا طلوع آفتاب سے پہلے کھا جاتے۔ خود نیلوس کا بیٹا زہرا کی بھینٹ چڑھنے کو تھا کہ ایک اتفاقی امر سے بچ گیا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ عرب میں دوما کے باشندے سال میں ایک بار لڑکے کی بھینٹ دیتے اور اسے قربان گاہ کے نیچے دفن کر دیتے۔ اب اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرب کی طول و عرض میں بت پرستی کا جال بچھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہودیت و نصرانیت و مجوسیت بھی کہیں کہیں رائج تھی۔ چنانچہ حمیر، کنانہ، بنو حارث بن کعب اور کندہ میں یہودیت تھی۔ مدینہ میں یہودیوں کا زور تھا، خیبر میں بھی یہودی بستے تھے، ربیعہ، غسان اور بعض قضاء میں نصرانیت تھی۔ مجوسیت بھی کہیں کہیں رائج تھی۔ وہ بت پرستی و یہودی و عیسائیت میں جذب ہوتے ہوئے صرف بنو تمیم میں رہ گئی تھی، جن کے منازل بجد سے یمامہ تک پائے جاتے تھے۔ حضرت حاجب بن زرارہ تمیمی اسی قبیلے سے تھے، جنہوں نے کسریٰ کے ہاں اپنی کمان رہن رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فک کرا کر بطور ہدیہ خدمت اقدس میں بھیجی تھی، یعنی آزاد کروا کر۔ عرب میں ازدواج کی کثرت تھی، چنانچہ حضرت غیلان ثقفی ایمان لائے تو ان کے تحت میں 10 عورتیں تھیں۔ جمع بین الاختین یعنی 2 بہنوں کو نکاح میں لانا جائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ ضحاک بن فیروز کا بیان ہے کہ جب میرا باپ اسلام لایا تو اس کے نکاح میں 2 سگی بہنیں تھیں۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کا سب سے بڑا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کو میراث میں پاتا، چاہتا تو اس سے شادی کرتا، ورنہ اپنے کسی بھائی یا رشتہ دار کو شادی کے لیے دے دیتا۔ زناکاری کا عام رواج تھا، اسے جائز خیال کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح 4 طرح کا تھا۔ ایک نکاح متعارف جیسا کہ آج کل ہے کہ زوج اور زوجہ کے ولی مہر معین پر متفق ہو جائیں اور ایجاب و قبول ہو جائے۔ دوسرا نکاح استبداع، وہ اس طرح کہ شوہر اپنی عورت کو حیض سے پاک ہونے کے بعد کہتا کہ تو فلاں سے استبداع یعنی طلب ولد کر لے اور خود اس سے مقاربت نہ کرتا، یہاں تک کہ اس شخص سے حمل ظاہر ہو جاتا۔ اس وقت چاہتا تو اپنی زوجہ سے مجامعت کرتا کہ یہ استبداع بغرض نجابت ولد کیا جاتا تھا۔ تیسرا نکاح جمع، وہ اس طرح کہ 10 سے کم مرد ایک عورت پر یکے بعد دیگر جاتے، یہاں تک کہ وہ حاملہ ہو جاتی۔ وضع حمل کے بعد وہ عورت ان سب کو بلاتی اور ان سے کہتی تم نے جو کیا وہ تمہیں معلوم ہے، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہتی کہ یہ تیرا بچہ ہے، پس وہ اسی کا سمجھا جاتا تھا اور وہ شخص انکار نہ کر سکتا تھا۔ چوتھا نکاح بغایا، وہ اس طرح کے بہت سے مرد جمع ہو کر زناکار عورتوں میں سے کسی پر بے روک ٹوک داخل ہوتے۔ یہ بغایا عورتیں علامت کے طور پر اپنے دروازوں پر جھنڈے نصب کرتی تھیں۔
جو چاہتا ان کے پاس جاتا۔ جب ان میں سے کوئی حاملہ ہوتی تو وضع حمل کے بعد وہ سب مرد اس کے ہاں جمع ہوتے اور قافہ کو بلاتے۔ قافہ اس بچے کے اعضاء کو دیکھ کر فراست سے جس کی طرف منسوب کرتا وہ اس کا بیٹا سمجھا جاتا تھا اور وہ اس سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ شراب خوری اور قمار بازی عرب میں کثرت سے رائج تھی۔ مہمان نوازی کی طرح ان دونوں میں مال و دولت لٹانے پر فخر کرتے تھے۔ ملک عرب میں انگوروں یا کھجوروں سے جو شراب بناتے تھے وہ ان کے لیے کافی نہ تھی، اس لیے شراب کا بہت بڑا حصہ دیگر ممالک سے منگوایا کرتے تھے۔ وہ بہت تیز ہوتی تھی، اس لیے پانی میں ملا کر استعمال کرتے تھے۔ شراب کی دکانوں پر جھنڈے لہرایا کرتے تھے۔ جب کسی دکان میں شراب کا ذخیرہ ختم ہو جاتا تو جھنڈا اتار لیا جاتا تھا۔ اشعار عرب میں جن مقامات میں شراب کا ذکر آیا ہے ان کی تفصیل یہ ہے۔ ملک کا نام سیریا یعنی شام۔ مقامات جو شراب کے لیے مشہور تھے: جدر، حمص، بیت راس، خس، اندرین، بصرہ، سرخد، مآب۔ کیفیت: بیت راس 2 شہروں کا نام ہے، ایک بیت المقدس میں، دوسرا نواح حلب میں ہے۔ دونوں میں انگور بکثرت اور شراب کے لیے مشہور تھے۔ جدر کی شراب کو جدریہ کہتے تھے۔ فلسطین۔ مقام: مقدر، اوز، بیسان۔ مقدر کی شراب کو مقدری یا مقدریہ اور بیسان کی شراب کو بیسانیہ بولتے تھے۔ ملک کا نام الجزیرہ۔ مقام: جہاں کی شراب مشہور تھی آنا کی شراب کو آنیہ کہتے تھے۔ ملک کا نام بابلونیہ، بابل، صریفوں، قطربل۔ مقام: جہاں شراب ملتی تھی۔ صریفوں ابکر کے قریب ہے اور قطر بغداد و ابکر کے درمیان ہے۔ ان مقامات کی شراب کو بابلیہ و صریفیہ و قطربلیہ کہتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ دین ابراہیمی جو عرب کا اصلی دین تھا، سوائے چند رسموں کے کہ جن سے عقل و سلیم کو قطع نظر ارشاد انبیاء علیہ السلام کے انکار نہیں ہو سکتا، عرب میں معدوم ہو گیا تھا۔ بجائے توحید کے عموماً شرک و بت پرستی تھی۔ وہ معبودان باطل کو قادر مطلق کی طرح اپنا حاجت روا جانتے تھے۔ بعض اجرام فلکیہ، آفتاب، مہتاب و ستارگان کی پوجا کرتے تھے۔ بعض تشبیہ کے قائل تھے۔ بعض فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر ان کی پوجا کرتے تھے اور خدا کے ہاں ان کی شفاعت کے امیدوار تھے۔ شرک و تشبیہ کا کیا ذکر، بعض کو خدا کی ہستی ہی سے انکار تھا۔ وہ شب و روز شراب خوری، قمار بازی، زناکاری اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے۔ قساوت قلبی کا حال یہ تھا کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بتوں پر آدمیوں کے چڑھانے پر بھی دریغ نہ کرتے۔ لڑائیوں میں آدمیوں کو زندہ جلا دیتے۔ مستورات کا پیٹ چاک کر کے بچوں کو تہتیغ کر دیتے۔ اور جو یہود و نصارہ تھے ان کی حالت بھی انتہائی خراب تھی۔ ان کی کتابیں محرف ہو چکی تھیں، یعنی تبدیل ہو چکی تھیں۔ یہود خدا کو مغلولۃ الید اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور نصارہ 3 خدا مانتے تھے، اور کفارے کی آڑ میں اعمال حسنہ کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہ کرتے تھے۔ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہیں تھی بلکہ تمام دنیا میں اسی طرح کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ اہل فارس آگ کے پوجنے اور ماؤں کے ساتھ وتی کرنے میں مشغول تھے۔ ترک شب و روز بستیوں کے تباہ کرنے اور بندگان خدا کو اذیت دینے میں مصروف تھے۔ ان کا دین بتوں کی پوجا اور ان کی عادات مخلوقات پر ظلم کرنا تھا۔ ہندوستان کے لوگ بتوں کی پوجا اور خود کو آگ میں جلانے کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے اور نیوگ کو جائز سمجھتے تھے۔ یہ عالمگیر ظلمت اس امر کی مقتضی تھی۔ اس امر کا تقاضا کرتا تھا کہ حسب عادت الہی ملک عرب میں جہاں دنیا بھر کے ادیان باطلہ اور عقائد قبیحہ اور اخلاق و رویہ موجود تھے، ایک ہادی تمام دنیا کے لیے مبعوث ہو۔ چنانچہ ایسا ہی وقوع میں آیا۔ عرب جیسی قوم میں جس کی حالت اوپر بیان ہوئی، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بعثت تک ہر پہلو کے لحاظ سے بالکل بے لوث رہی۔ آپ اخلاق حمیدہ سے متصف اور صدق و امانت میں مشہور تھے، حتیٰ کہ قوم نے آپ کو امین کا لقب دیا تھا۔ آپ مجالس لہو و لعب میں کبھی شریک نہ ہوتے تھے۔ وہ افعال جاہلیت جن کی آپ کی
شریعت میں ممانعت وارد ہے آپ کبھی ان کے مرتکب نہ ہوئے۔ جو جانور بتوں پر ذبح کیے جاتے تھے آپ ان کا گوشت نہ کھاتے تھے۔ فسانہ گوئی، شراب خوری، قمار بازی اور بت پرستی جو قوم میں عام تھی برائیاں، آپ ان سے ہمیشہ الگ رہے۔ سال میں ایک بار ماہ رمضان میں کوہ حرا میں جو مکہ مشرفہ سے 3 میل کے فاصلے پر مینا کو جاتے ہوئے بائیں طرف کو ہے، اعتکاف فرمایا کرتے اور وہاں ذکر و فکر میں مشغول رہتے۔ چند راتوں کا توشہ بھی ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لاتے اور اسی قدر توشہ لے کر غار حرا میں جا معتکف ہوتے۔ صفحہ نمبر 49، 50، 51، 52 کا کچھ حصہ۔ اس کلپ میں ہم نے سنا سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ ہیں۔